امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں اپنا منہج اور طریق استدلال اور دین بیان کرنے کا طریقہ ذکر کیا ہے۔ منہج کا لفظ آپ سنتے رہتے ہیں، طلبۃ العلم میں یہ لفظ بہت معروف ہے۔ منہج انسان کی علمی زندگی میں خاص طور پر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بغیر، منہج اختیار کیے بغیر صحیح نتیجے پر پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ منہج کیا ہوتا ہے؟ منہاج یا منہج طریقے کو کہتے ہیں۔ انتہجا یا نہجا یا انہجا، اس کا معنی ہوتا ہے کوئی راستہ اختیار کرنا۔ منہج کہتے ہیں کسی مسئلے میں، کسی معاملے میں، کسی قضیے میں کوئی مناسب راستہ اختیار کرنا اس کے حل کے لیے، تاکہ انسان اس میں صحیح نتیجے تک پہنچ سکے غور و فکر کر کے۔ کسی شخص نے کوئی مکان خریدنا ہے تو پہلے یہ فیصلہ کرے کہ میں نے یہ کس طریقے سے خریدنا ہے۔ پراپرٹی ڈیلر کے پاس جانا ہے، دوستوں کے ذریعے تلاش کرنا ہے، پیسے کیسے پے کرنے ہیں، رجسٹری کرانی ہے، سارا منصوبہ پہلے بنا لے گا اگر، اور اس پر لوگوں سے مشورہ کر کے کسی خاص طریقہ کار کو اختیار کر لے گا تو کام آسانی سے ہو جائے گا۔ بصورت دیگر کہیں نہ کہیں دھوکہ کھا لے گا، کوئی دوست پھنسا لے گا یا کوئی بروکر پھنسا لے گا یا کوئی نہ کوئی چکر چل جائے گا۔ کوئی بھی کام کرنا ہو اس کے لیے مناسب اور معقول طریقہ اختیار کیا جائے۔ ہنڈیا پکانی ہو تو اس کے لیے بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، پہلے کیا ڈالنا ہے، پھر کیا ڈالنا ہے، پھر کیا ڈالنا ہے۔ الٹ پلٹ ہو جائے تو سارا کام خراب ہو جاتا ہے۔ دینی امور و معاملات میں منہج کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسے ضوابط، ایسے قواعد، ایسے اصول اپنے سامنے رکھنا جن کی روشنی میں انسان کتاب و سنت پر نظر ڈالے، تاکہ کتاب و سنت کے فہم میں، اس کو سمجھنے میں صحیح نتیجے تک پہنچ سکے، بہتر پڑھے اور بہتر پڑھا سکے، بہتر سیکھے، بہتر سکھا سکے۔ جب تک سامنے کوئی اصول اور قواعد نہیں ہوں گے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، انسان صحیح راستے پر نہیں چل سکتا۔ تو منہج ایسے اصول و ضوابط، ایسے قواعد کا نام ہے جن کی روشنی میں کتاب و سنت کو سمجھا جاتا ہے اور صحیح نتیجے پر پہنچنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ جتنا کسی کا منہج صحیح ہوگا اتنا ہی وہ صحیح نتیجے پر پہنچے گا، جتنا کوئی منہج غلط مقرر کر لے گا اتنا ہی وہ غلط ہوگا، اور جس کا کوئی منہج نہیں ہوگا وہ ساری عمر پڑھتا رہے گا، اس کی تعلیم ہی مکمل نہیں ہوگی، پتہ ہی نہیں ہوگا کہاں سے چلنا ہے، کہاں پہنچنا ہے۔ بالکل ایسے ہی کتابیں لکھتے وقت بھی کچھ لوگ منہج مقرر کر لیتے ہیں کہ میں نے اس میں 5 باب رکھنے ہیں، ہر باب میں 4 فصلیں ہوں گی، ہر فصل کے اندر یہ کچھ بیان ہوگا۔ جس کتاب کو ترتیب دینے سے پہلے منہج مقرر کر لیا جائے وہ اچھی کتاب بن جاتی ہے، اور جس کا کوئی منہج مقرر نہ ہو، جو شام کو پڑھا وہ سویر کو لکھ لیا، کبھی کوئی اچھی کتاب مل گئی، کبھی کوئی بری کتاب مل گئی، تو آخر میں ملغوبہ تیار ہو جائے گا، پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ آسان لفظوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے مکان تعمیر کرنا ہے تو پہلے اس کا نقشہ بنا لے، نقشے کے مطابق اگر کوئی بندہ مکان بنائے گا تو صحیح طریقے سے بن سکے گا۔ لیکن نقشے کے مطابق مکان بنانے کے لیے وہ پلے کچھ ہونا چاہیے۔ اگر پلے کچھ نہیں ہے تو پھر جیسے جیسے پیسے ملتے گئے، کہیں کمرہ بنا لیا، کہیں باتھ روم بنا لیا، تو کوئی بات نہیں بنے گی۔ دینی امور و معاملات میں حق تک رسائی کے لیے علم ہونا چاہیے، کتاب و سنت کا علم ہو
ایک تو سیکھنے کے لیے منہج ہے، ایک سکھانے کے لیے منہج ہے، ایک اس کو ترتیب دینے کے لیے منہج ہے۔ تو ترتیب دینے اور سکھانے کے لیے منہج کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے پاس کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا علم وافر موجود ہو، پھر اس کے بعد وہ ترتیب دینے بیٹھے اور مسائل حل کرنے بیٹھے گا تو کسی نتیجے پر پہنچ جائے گا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا ایک وافر ذخیرہ موجود تھا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر صدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سامنے اصول اور ضوابط اور قاعدے رکھے، ان اصول و ضوابط اور قواعد کی روشنی میں اپنی کتاب مرتب کی، جس کا یہ نتیجہ یہ نکلا کہ کتاب ایک بہترین دستور حیات اور نظام زندگی کے طور پر لوگوں کے سامنے آئی، اور ان اصول و قواعد کو اپنانے کی وجہ سے کتاب نے مسلمانوں کے لیے ایک کتاب الاسلام کی حیثیت اختیار کی۔ اگر یہ راستہ اختیار نہ کرتے، دو صورتیں ہیں، ایک حدیث کو جانچنے پڑتالنے کے لیے اصول تھے، وہ اپنی جگہ ہے، ہماری ان کے بارے میں گفتگو نہیں ہے اس وقت، وہ ایک الگ موضوع ہے اور بہت زبردست موضوع ہے۔ ہمارا اس وقت جو کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کا موضوع یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ترتیب دینے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے مسائل اخذ کرنے اور استنباط کرنے، دلیل سے استدلال کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا ہے، کیا اصول سامنے رکھے ہیں۔ پوری دنیا میں اہل علم فقہائے کرام یہ کہتے ہیں کہ 4 دلیلیں شریعت میں ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس۔ محدثین کرام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ دلیلیں صرف 2 ہیں، قرآن کریم اور حدیث رسول اللہ۔ اجماع قرآن اور حدیث کے مفہوم کے بارے میں سلف صالحین کی رائے کا نام ہے کہ ائمہ نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے قرآن کو کیسے سمجھا ہے، حدیث کو کیسے سمجھا ہے، اس آیت کا کیا مطلب سمجھا ہے۔ جو ان سب نے مطلب سمجھا ہے وہی ہم سمجھیں گے، پھر اپنے پاس سے نہیں کوئی بات کریں گے۔ اس کا نام اجماع ہے۔ کسی مسئلے پر صحابہ کرام نے اتفاق کر لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے کیے کہ میرے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے، متعین نہیں کیے، اشارے موجود تھے، تو ان اشاروں کو صحابہ کرام نے کیسے سمجھا؟ صحابہ کرام نے ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا، ان کی بیعت کی اور سارے اس پر متفق ہو گئے۔ اس اتفاق کے بعد ہمیں سمجھ آئی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے جو اشارے تھے ان کا کیا مطلب تھا۔ اب کوئی آدمی جو صحابہ کرام کو ایماندار نہ سمجھتا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جس طریقے سے وہ سمجھتے تھے ان پر اعتماد نہ کرتا ہو، وہ ابوبکر صدیق کو خلیفہ نہیں مانے گا۔ جو ابوبکر صدیق کو خلیفہ مانے گا وہ صحابہ کرام کے فہم، ان کی سمجھ پر اعتماد کرے گا۔ یہ امت میں اختلاف ہو گیا، جنہوں نے صحابہ کو ایماندار نہیں سمجھا، ان کی عقل اور ان کی سوچ اور ان کے علم پر اعتماد نہیں کیا، انہوں نے ابوبکر صدیق کو خلیفہ نہیں مانا۔ جنہوں نے ان کی عقل پر اعتماد کیا انہوں نے خلیفہ مان لیا۔ یہ صرف حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت تک محدود نہیں ہے، پوری زندگی ایسے ہی ہے۔ کسی صحابی یا صحابہ کرام نے قرآن اور حدیث کا مفہوم سمجھا، باقی صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ اس نے یہ مفہوم سمجھا ہے، انہوں نے اس سے اتفاق کر لیا، تو یہ اجماع ہے۔ یہ دلیل نہیں ہے بذات خود، بلکہ دلیل کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے، دلیل کو ماننے کا ایک طریقہ ہے۔ دلیل قرآن اور حدیث ہے۔ اس کے بعد قیاس ہوتا ہے۔ قیاس کو بھی فقہائے کرام نے ایک مستقل دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ محدثین کرام کو اس سے اختلاف ہے۔ محدثین کرام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قیاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، دلیل کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اجتہاد کا ایک طریقہ ہوتا ہے، قرآن کریم کو سمجھنے اور حدیث رسول اللہ کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ وہ ایک لمبا پروسیجر ہے جس میں سے گزرتے ہیں، بات جا کے وہیں قرآن اور حدیث پر ہی ختم ہوتی ہے۔ قیاس میں بھی بات قرآن اور حدیث پر ہی جا کے ختم ہوتی ہے، قرآن حدیث کو نظر انداز کر کے نہیں قیاس کیا جاتا۔
اس لیے ویسے ہی مجازن اگر اس کو دلیل کہیں تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، لیکن اصلاً یہ دلیل نہیں ہے، بلکہ دلیل کو سمجھنے یا دلیل سے استدلال کرنے، مسئلہ اخذ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو یہ 4 دلیلیں تقریباً پوری امت کے ہاں چلتی ہیں اور اس پر تقریباً اتفاق ہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان دلیلوں کو کس حیثیت سے لیتے ہیں؟ سب نے اپنے اپنے طریقے سے بیان کیا ہے کہ قرآن کریم کو ہم اس طریقے سے سمجھیں گے، قرآن کریم کو یہ اہمیت دیں گے، قرآن کریم کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے۔ جو قرآن کریم کو کوئی سمجھے گا اسی طریقے سے پھر اس سے استدلال کرے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی بات ہی وہ کی ہے جس کے بارے میں دیر تک آپ سے سر کھپاتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں حدثنا عبداللہ بن زبیر الحمیدی قال حدثنا سفیان عن مسعر وغیرہ عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب قال قال رجل من اليهود لعمر یا امیر المؤمنین لو ان علینا نزلت هذه الآیۃ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا لاتخذنا ذلك اليوم عیدا فقال عمر انی لأعلم ای یوم نزلت هذه الآیۃ نزلت یوم عرفۃ فی یوم جمعۃ سمع سفیان من مسعر ومسعر قیسا وقیس طارقا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے استاد عبداللہ بن زبیر الحمیدی القریشی نے مجھے بیان کیا، انہوں نے بتایا کہ مجھے سفیان نے مصر سے روایت کر کے بتایا، مصر کے علاوہ اور بھی ان کے استاد تھے، وہ قیس سے روایت کرتے ہیں، وہ طارق بن شہاب سے، انہوں نے کہا کہ یہودیوں میں سے ایک شخص نے حضرت عمر سے کہا اے امیر المومنین لو ان علینا نزلت هذه الآیۃ، یہ آیت اگر ہم پر نازل ہوتی، کون سی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے، اگر یہ آیت ہم پر اتری ہوتی لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، اس دن کو جس دن یہ آیت اتری ہوتی ہم اپنے لیے عید بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تمہارا خیال ہے کہ ہم غافل ہیں اس سے، ہمیں نہیں پتہ اس آیت کی کیا اہمیت ہے؟ تو میں جواب میں فرمایا انی لعالم، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں یہ آیت کس دن نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ یہ آیت عرفہ کے دن، جمعے کے دن نازل ہوئی تھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب ہم اس آیت کی اہمیت، اس کے مقام و مرتبے سے غافل نہیں ہیں، تم ہمیں پڑھانے آ گئے ہو، ہمیں پتہ ہے اس آیت کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کیا اس کی قدر و قیمت ہے، دین میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ ایسے عزیز طلبہ جو فی الواقع طالب علم ہیں، پڑھتے اور سیکھتے ہیں، ان سے گفتگو کے لیے حدیث پڑھنے کا جو طریقہ ہے ہم وہ اختیار کرتے ہیں کہ جیسے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سند ذکر کی ہے ویسے ہی یہ کتاب صحیح بخاری میں نے اپنے استاد حافظ عبداللہ فیروز پوری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی شروع سے آخر تک۔ انہوں نے یہ کتاب اپنے استاد حافظ محمد محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی۔ انہوں نے یہ کتاب صحیح بخاری اپنے استاد حافظ عبد المنان محدث وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی۔ بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہوں گے، ان کا نام سنا ہوا ہو، ان کو استاد پنجاب کہتے تھے۔ اور انہوں نے یہ کتاب شیخ الکل فی الکل میاں صاحب سید نذیر حسین محدث دہلوی سے پڑھی تھی۔ اور میاں نذیر حسین محدث دہلوی وہ شخصیت ہے جن پر بر صغیر اور بر صغیر کے باہر کے 1000 بڑے عالم فارغ ہوئے ہیں۔ اس شخص نے 60 برس تک دلی میں سیاستہ کا درس دیا ہے، صحیح بخاری کا درس دیا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ ہندوستان میں جتنی حدیث اس شخص نے پھیلائی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور انہوں نے یہ کتاب حضرت شاہ محمد اسحاق
محدث دہلوی سے پڑھی تھی، اور پھر میاں صاحب شاہ محمد اسحاق کے جانشین بھی ہوئے۔ ان کے بعد وہ ہجرت کر گئے تھے، ان کے بعد ان کی جگہ وہ پڑھاتے رہے۔ شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب اپنے نانا، اپنی والدہ کے باپ اور والد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے پڑھی۔ انہوں نے یہ کتاب اپنے والد گرامی بر صغیر کے بہت ہی مشہور عالم دین شاہ ولی اللہ احمد بن عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، جن کو ساری دنیا ہی جانتی ہے، عالم عرب بھی جانتا ہے، عالم عجم بھی جانتا ہے۔ انہوں نے یہ کتاب اپنے استاد ابو الطاہر عبد السمیع مدنی سے پڑھی، یعنی اس کی اجازت آ کے حج کرنے آئے مدینہ شریف میں، عبد السمیع مدنی سے انہوں نے یہ کتاب پڑھی۔ انہوں نے اپنے والد اور اپنے استاد ابراہیم الکردی سے پڑھی۔ انہوں نے اپنے استاد احمد القشاشی سے یہ کتاب پڑھی۔ انہوں نے اپنے استاد احمد بن علی بن عبد القدوس الشناوی محدث سے پڑھی۔ انہوں نے محمد بن احمد الرملی سے پڑھی۔ انہوں نے ابو یحییٰ زکریہ الانصاری سے پڑھی۔ انہوں نے مشہور زمانہ عالم دین حافظ ابن حجر عسقلانی، جن کی بہت ہی مشہور کتاب فتح الباری ہے، بلوغ المرام ہے، اور بھی بے شمار کتابیں ہیں، کوئی لائبریری ان کی کتابوں سے خالی نہیں ہوتی، انہوں نے ان سے پڑھی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب احمد بن ابراہیم التنوخی سے پڑھی۔ انہوں نے ابو طالب احمد بن ابی العباس سے پڑھی۔ انہوں نے حسین الزبیدی بہت مشہور محدث گزرے ہیں، ان کی بھی شہرت بھی بہت زیادہ ہے، ان سے پڑھی۔ انہوں نے ابو الوقت عبد الاول السجزی سے یہ کتاب پڑھی۔ انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر الداؤدی سے اس کا درس لیا اور سند حاصل کی۔ انہوں نے عبداللہ بن احمد السرخسی سے پڑھی، اور انہوں نے محمد بن یوسف بن مطر الفربری سے پڑھی۔ محمد بن یوسف الفربری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نمبر 1 شاگرد ہیں۔ ان کی روایت سے صحیح بخاری پوری دنیا میں مشہور ہوئی ہے، اور انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں حدثنا عبداللہ بن الزبیر الحمیدی قال حدثنا سفیان عن مسعر وغیرہ عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب قال قال رجل من اليہود لعمر یا امیر المومنین الی آخرہ۔ طالب علم سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ سلسلہ اپنے سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا لیا ہے۔ پورا دین اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات جو ہے پورے کی پوری سندوں کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ دنیا میں اس کی کہیں کوئی مثال نہیں ملتی، صرف اور صرف کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو یہ مقام حاصل ہے۔ مسلمانوں کے اندر بھی ائمہ کے اقوال جو ہیں ان کی کوئی سندیں نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہوئے ہیں، آپ کے فرامین کی سندیں موجود ہیں، قرآن کریم کی سندیں موجود ہیں، لیکن قرآن کریم اور حدیث رسول اللہ کے سوا باقی کتابوں کی سندیں نہیں ہیں۔ کچھ محدثین نے حدیث کی کتابوں کے علاوہ اس سے متعلقہ جو کتابیں ہیں ان کی سندوں کا اہتمام کیا ہے، لیکن فقہ کی کتابوں کی کوئی سندیں نہیں ہیں۔ 4 صدی بعد 5 صدی بعد ائمہ کا نام لے کر لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب نے فتویٰ دیا تھا، کیسے پتہ چلا ہے؟ اللہ عالم بالصواب۔ لیکن حدیث کی کتابوں میں جتنی حدیثیں جمع ہیں، یہ مجموعی طور پر نہیں کہ امام بخاری نے کہہ دیا ہو کہ میں نے ساری حدیثیں فلاں فلاں سے سنی تھی۔ ہر حدیث سے پہلے سند لکھتے ہیں کہ میں نے فلاں سے، میں اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے محدثین کے زمانے میں یہ حدیثیں بیان کی، کسی ایک محدث نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ امام بخاری نے مجھ سے نہیں سنا تھا ویسے میرا نام لے دیا۔ پھر بھی اگر کسی کو یقین نہ آئے تو کوئی علاج نہیں ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت ہیں جو 2 صدی کے آخر میں پیدا ہوئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 81 یا 80 میں پیدا ہوئے ہیں، تقریباً 116 سال کا فرق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 116 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایسی حدیثیں موجود ہیں جو انہوں نے صرف 3 واسطوں سے، نبی السلام کے درمیان امام بخاری کے درمیان صرف 3 واسطے، یعنی اتنی محنت کی کہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں اسی درجے کے، اسی نوعیت کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، حالانکہ ان کے 116 سال بعد پیدا ہوئے۔ یہ محنت کی بات ہے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے محبت کی بات ہے۔ بہرحال اس پہلے باب میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی دلیل کی بات کی ہے کہ قرآن جو ساری دنیا اس کو دلیل سمجھتی ہے، ہم اسے کیا سمجھتے ہیں؟ امام صاحب نے بتا دیا ہے کہ ہمارے نزدیک قرآن تکمیل دین کا نام ہے، ہم قرآن کو دین کی مکمل کتاب سمجھتے ہیں، لہٰذا قرآن سے سیکھیں گے اور قرآن کے علاوہ کہیں اور سے نہیں سیکھیں گے، قرآن سے سیکھیں گے، قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کی طرف نہیں دیکھیں گے، باقی دلیلوں کی بات بعد میں آئے گی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کس دن نازل ہوئی یہ آیت، یہ عرفہ کے دن، اس دن جمعہ تھا، اس دن نازل ہوئی۔ آگے وہ فنی سی بات ہے، امام صاحب نے بتایا کہ سفیان نے مصر سے سنا، مصر نے قیس سے سنا، قیس نے طارق سے سنا، وہ چونکہ عن کے ساتھ بیان ہوا تھا، معن روایت کے متعلق امام صاحب نے صراحت کر دی ہے کہ ان کا سماع ثابت ہے۔ اگلی حدیث، حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب اخبرنی انس بن مالک انہ سمع عمر الغد حين بايع المسلمون ابا بکر واستوى على منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد قبل ابی بکر فقال اما بعد فاختار اللہ لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي عنده على الذي عندكم وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا وإنما هدى الله به رسوله۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا جس دن مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر، جس صبح مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا۔ بیعت حضرت ابوبکر صدیق کی ہوئی، حضرت عمر نے خطبہ ارشاد فرمایا، منبر پر کھڑے ہوئے اور خطبہ کیا دیا؟ حضرت ابوبکر سے پہلے، خلیفۃ المسلمین کے خطبہ سے پہلے تشہد قبل ابی بکر، اور بتایا اما بعد اختار اللہ لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی عندہ علی الذی عندکم، اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے لیے اپنے پاس جو نعمتیں ہیں ان کو پسند کر لیا ہے اس پر جو تمہارے پاس ہے۔ اللہ کے رسول پہلے تمہارے پاس رہتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے، تمہارے پاس رہنے کی بجائے اللہ نے ان کو اپنے پاس رہنے کے لیے بلا لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مسائل تو بہت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقے زندگی سکھاتے تھے، آپ اسوہ حسنہ تھا، جب کسی سوال کی ضرورت ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھ لیتے تھے، جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت حاصل کرتے تھے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا۔ اللہ کے رسول دنیا سے جا چکے، وَهَذَا الْكِتَابُ الَّذِي هَدَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَكُمْ، یہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے رسول کو سیدھی راہ دکھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس طرح ملی؟ قرآن کریم کی بدولت۔ صراط مستقیم کیسے ملا؟ قرآن کریم کی بدولت۔ زندگی میں دستور حیات کیسے ملا؟ آپ کی زندگی اسوہ حسنہ کیسے بنی؟ قرآن مجید کی روشنی میں۔ فرمایا یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ذریعے ہدایت دی تھی، فَخُذُوا بِهِ تَهْتَدُوا، تم بھی اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، تم بھی ہدایت پالو گے۔ وَإِنَّمَا هَدَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَكُمْ، رسولہ، اللہ تعالیٰ نے بھی اسی کے ذریعے اپنے نبی اور اپنے رسول کو ہدایت دی تھی۔ جس راستے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، قرآن کی روشنی میں چلتے رہے، تم بھی قرآن کی روشنی میں چلو گے تو اسی راستے پر چلو گے جس راستے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے۔ الغدا سے مراد اس حدیث میں من یوم وفات ہی، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اور ابوبکر صدیق کی بیعت ہوئی، اس دن کی بات ہو رہی ہے۔ تو پہلی میں بتا دیا کہ کتاب کامل ہے، اسلام کی بنیاد قرآن حکیم ہے، قرآن دین کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے۔ دوسری روایت میں حضرت عمر کی زبان سے بتا دیا کہ آیت کو حضرت عمر نے کس طرح سمجھا، قرآن کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہوا، جیسے صحابہ اکرام سمجھے ویسے ہم سمجھیں گے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت عمر کا
پیش کر دیا کہ حضرت عمر نے بتایا کہ قرآن کریم کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت دی تھی، تم بھی قرآن کریم کو تھامے رکھو گے کہ تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ قرآن کریم کامل کتاب اور قرآن کریم ہدایت کامل۔ قرآن کریم ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہادی اور رہنما تھا، قرآن کریم ہی ہمارا ہادی اور رہنما ہے۔ گویا کہ قرآن کریم کی آیت کا مقام و مرتبہ بھی حضرت عمر کو معلوم تھا، اس کا معنی و مفہوم بھی معلوم تھا، اس کے روشنی میں قرآن کی کیا قیمت اور کیا اہمیت ہے یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دی عامت المسلمین کو جمع کر کے۔ اور کسی نے حضرت عمر سے اختلاف بھی نہیں کیا کہ آپ صحیح نہیں کہہ رہے، یہ ایک مکمل کتاب نہیں ہے، اس کے ذریعے کام نہیں چل سکتا۔ یہ کہ سارے صحابہ اکرام نے اتفاق کر لیا کہ اسلام کامل دین ہے، قرآن کریم کامل کتاب ہے، قرآن کریم کو تھامے رکھو گے تو دین اسلام پر صحیح طریقے سے چلتے رہو گے۔ گویا کہ امام صاحب نے بتا دیا کہ میرا طریقہ کار قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کو جیسے صحابہ نے سمجھا ویسے ہی میں سمجھنے کی کوشش کروں گا، ان کے فہم کی روشنی میں قرآن کریم کو سمجھوں۔ تیسری روایت، حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وہیب عن خالد عن عکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ضمنی الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہم علمہ الکتاب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑا اور مجھے اپنے سینے سے لگایا، جیپا مجھے اپنے سینے سے لگایا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو قرآن کریم سکھا دے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کے لیے دعا کی کہ اللہ اسے قرآن سکھا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی صرف ترجمہ پڑھ کے کہے کہ اب میں عالم کتاب ہو گیا ہوں بس کافی ہے، نہیں، کچھ تعلیم کتاب کچھ اور ہے، کتاب کچھ اور ہے، تعلیم کتاب کچھ اور ہے۔ تعلیم کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کے لیے دعا کی، اور یہ دعا ساری امت کے لیے ہے، اور ساری امت کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم کتاب دے رکھی ہے۔ تو صرف اس کے لفظ کافی نہیں ہے، اس کا معنی اور مفہوم بھی ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا افلا تعقلون افلا یعقلون افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور قرآن میں وہاں بھی یہ کہ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن ان کو پڑھ کے بھی سکھاتا ہے۔ وہ عرب تھے، ابوبکر عمر عثمان عربی سمجھتے تھے۔ اگر تعلیم کتاب کوئی تلاوت کتاب سے الگ نہ ہوتی تو تلاوت کے ساتھ تعلیم کتاب کا ذکر نہ ہوتا۔ صحابہ کو تو کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ تو عربی تھے، انہوں کو گرامر پڑھنی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت آیات اور ہے، تعلیم کتاب اور ہے۔ وہ تعلیم کتاب کیا ہے؟ وہ سنت رسول اللہ ہے، اور اس کا فہم ہے، اس کی سوچیں ہیں جو اہل علم کو اللہ رب العزت کی طرف سے خاص عطیہ اور عنایت ہوتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کو کتاب کا علم سکھا دے۔ یعنی قرآن کریم موجود، کتاب ہدایت، لیکن ہر آدمی اپنی مرضی سے پڑھ کر اس سے کوئی مطلب نہیں اخذ کر سکتا۔ یہ کوئی تقاضا کرتی ہے توجہ کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا، اور اس میں فہم حاصل کرنے کا۔ صحابہ کرام بھی حضرت ابن عباس کے فہم پر اعتماد کرتے تھے، حضرت عمر بھی اعتماد کرتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو حضرت ابن عباس کی عمر 13 سال کے قریب تھی۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ شخص جس کو ساری دنیا جانتی ہے اس کی عمر 13 سال ہو؟ 13 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کچھ سیکھ لیا۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام سے سیکھا، علم کتاب اکٹھا ہوا۔ امت اب حضرت ابن عباس کو ترجمان القرآن کہتی ہے۔ قرآن کریم کے ترجمان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں ایک اونچا مقام رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام موجود ہوتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس ہوتی تھی، اہل علم کو خاص مقام پر بٹھاتے تھے، عامت الناس سامنے بیٹھتے تھے۔ اہل علم کو ایک خاص مقام ہوتا تھا، وہاں اہل علم بیٹھتے تھے، بزرگ صحابہ کرام، کبار صحابہ کرام، اہل علم صحابہ کرام، اور حضرت عبداللہ بن عباس کو حضرت عمر ان اہل علم میں بٹھاتے تھے۔ صحابہ کرام کو شاک بھی گزرتا تھا بعض اوقات۔ بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیے کہ آپ اس بچے کو اتنا اونچا مقام دیتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام کے پاس بٹھاتے ہیں۔ پھر حضرت عمر نے ایک دفعہ سوال بھی کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابن عباس نے بتایا کہ اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی جا رہی ہے۔ دیکھا اس بچے نے کتنا سمجھ لیا ہے۔
تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا تھی. تو تعلیم کتاب کے لیے ابن عباس مرجع کی حیثیت رکھتے تھے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم بھی اہمیت کی حامل ہے. اس سے استدلال، اس کو بنیاد بنانا، اس کو کتاب ہدایت سمجھنا، پھر اس کو سمجھنے کے لیے تعلیم کتاب پر توجہ دینا، یہ میرا طریقہ کار ہوگا اس کتاب کے اندر. تیسری حدیث میں انہوں نے بتایا حدثنا عبداللہ بن صباح قال حدثنا معتمر قال سمعت عوفا ان ابا المنهال حدثه انه سمع ابا برزة قال ان الله يغنيكم او نعشكم بالاسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قال ابو عبد الله وقع هنا يغنيكم وانما هو نعشكم ينظر في اصل کتاب الاعتصام. کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں غنی کر دیا ہے، یا یہ لفظ بولے یا یہ لفظ بولے کہ نعاشکم، تمہیں قائم کر دیا، تمہیں کھڑے کر دیا، تمہیں ترقی کے راستے پر لگا دیا، تمہیں مشکلات سے نکال دیا، تمہیں پریشانی سے نکال دیا، تمہیں تردد سے نکال کے سیدھے راستے پر لگا دیا. یا یہ ہے کہ تمہیں غنی کر دیا، یعنی تعلیم کے معاملے میں قرآن تمہارے پاس آ گیا، تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہی. یا یہ کہ تم بہت پست تھے اور تمہیں راہ ہدایت نہیں مل رہی تھی، قرآن کریم کی بدولت اللہ رب العزت نے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا کے تمہیں غنی کر دیا. اور دوسری چیز وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دو چیزوں سے اللہ رب العزت نے تمہیں ترقی دی، دو چیزوں سے اللہ رب العزت نے تمہیں ہدایت دی، اور دو چیزوں سے اللہ رب العزت نے تمہیں راہ راست پہ لگایا. دو چیزوں سے اللہ رب العزت نے تمہیں غنی کیا. وہ دو چیزیں کیا تھیں؟ ایک قرآن حکیم، دوسرے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسری دلیل کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ اکیلے قرآن سے بات نہیں بنے گی، جو قرآن لے کر آیا ہے اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. جیسے کتاب اللہ کا مقام ہے، ویسے ہی صاحب کتاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. جیسے قرآن سے ہدایت ملی، ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہدایت ملی. جیسے قرآن کی مطابق تمہیں عزت حاصل ہوئی، ویسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام و مرتبے سے، آپ کی نبوت و رسالت سے تمہیں عزت و احترام ملا ہے. اس لیے ایک کو چھوڑ دے گا تو بات نہیں بنے گی. رسول اللہ کو چھوڑ کر قرآن سمجھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنا اصول بتا رہے ہیں کہ میں کتاب اللہ کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھوں گا، آپ سے سیکھوں گا، آپ کے فرامین کی روشنی میں قرآن کریم کا جائزہ لوں گا اور اس سے استدلال کروں گا. وقال ابو عبداللہ، طلبۃ العلم کے لیے، قال ابو عبداللہ وقع ہنا یغنیکم. یہاں جو میرے پاس روایت ہے جو میں نے ذکر کی ہے، اس میں یغنی کا لفظ ہے، اور اصل کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ جو ہے اس کے اندر نعاشکم لفظ ہے. اگر کسی نے تفسیرات دیکھنی ہے تو میری اصل کتاب دیکھ لے. اس کا مطلب ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک تفصیل تھی، اس تفصیل سے انہوں نے اختصار کیا. صحیح بخاری بہت سارے حدیثوں کے مجموعے سے انہوں نے انتخاب کر کے مرتب کی، فقہی طریقے سے، کہ دستور العمل کی حیثیت سے ایک کتاب پیش کرنا چاہتے ہیں. فن حدیث کی کتاب نہیں ہے صرف، بلکہ کتاب اسلام ہے، اور مسلمانوں کو راہ راست دکھانے کے لیے، سیدھے راہ پر چلانے کے لیے کتاب لکھی ہے. ایک بڑی کتاب تھی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اس میں سے تلخیص کر کے یہ کتاب تیار کی. دوسرے لفظوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 16 برس تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دنیا بھر کے محدثین، جہاں تک ان کی ہمت تھی، ان کے پاس جا جا کے ان سے حدیثیں لکھتے رہے. 16 برس تک ذخیرہ جمع کرتے رہے، اور 16 برس کے بعد پھر 16 برس ہی اس ذخیرے کی کانٹ چھانٹ کرتے رہے کہ کون سی بات قابل اعتماد ہے، کون سی بات لینی ہے، اس میں سے کون سی بات سے استدلال کرنا ہے، جن سے پڑھا ہے ان میں سے کون ایسا ہے جو قابل اعتماد ہے، کون ایسا ہے جو ناقابل اعتماد ہے. پوری محنت کے ساتھ 16 برس نوٹس جمع کیے، اور 16 برس ہی ان نوٹسوں سے یہ کتاب تیار کی. اور اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، ایک بڑی کتاب تھی میری، اس میں سے تلخیص کر کے میں نے یہ چھوٹی کتاب مرتب کی ہے. تیسری حدیث، حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن عبد الله بن دینار ان عبد الله بن عمر كتب الى عبد الملك بن مروان يبايعه. بیعت کرنے کے لیے ان کو لکھا، اپنا اقرار نامہ لکھا کہ میں تیری بیعت کر رہا ہوں. تحریری بیعت کی. وہ کیسے کی؟ کیا کہا؟ وَأُقِرُّ لَكَ بِذَلِكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ. میں سماع طاعت، میں تیری بات سنوں گا بھی، اسے تسلیم بھی کروں گا.
علی سنت اللہ و سنت رسولہ فیما استطعت، اللہ رب العزت کی سنت یعنی اللہ کے طریقے اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق فیما استطعت، جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ اکٹھی رہتی ہیں۔ کسی عالم، کسی خلیفے، کسی امیر، کسی امام کی بات کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں دیکھی جائے گی، جہاں تک اس کے مطابق ہوگی تسلیم کی جائے گی، جہاں اس کے مطابق نہیں ہوگی تسلیم نہیں کی جائے گی۔ خلیفۃ المسلمین بھی ہو، امیر المومنین بھی ہو، اس کے ساتھ بیعت ہی اس لفظوں کے ساتھ کی جائے گی کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں آپ کی بیعت کر رہا ہوں، فیما استطعت، جو مجھ سے ممکن ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کوئی بیعت کرتا تھا تو اس سے کہتے تھے کہ یہ کہو کہ فیما استطعتم، جتنی تم میں طاقت ہو۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں بھی کسی کی بات کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں اس کا جائزہ لیا جائے گا، جو مطابق ہوگی وہ مانی جائے گی، جو مطابق نہیں ہوگی وہ نہیں مانی جائے گی۔ یہاں تک امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اللہ کا بیان کیا، اس دلیل کے بتایا کہ یہ دلیل ہمارے نزدیک کیا حیثیت رکھتی ہے اور ہمیں اسے کس حیثیت سے لیتے ہیں۔ بات صاف ہو گئی کہ کتاب اللہ غیر مشروط طور پر قبول ہے، لیکن کتاب اللہ کو سنت رسول اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اکیلی نہیں پڑھی جائے گی، اور صحابہ کرام کے فرامین کی روشنی میں اس کو پڑھیں گے، اس کے بغیر نہیں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔